بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی وسیع تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کے جوابات اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ مفتین کرام کا ایک سینئر پینل ہمیشہ کی طرح موجود ہوگا اور جن کے سامنے ہم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات رکھیں گے اور جوابات انشاءاللہ آپ جان پائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے، ہمیشہ کی طرح بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں گے، جواب کا انتظار کریں گے۔ سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال ہمیشہ کی طرح آپ رکھیں گے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں، اور دوسرے نمبر پر غیر ضروری سوالات ناظرین جتنے بھی ہیں، چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان سے آپ گریز برتیں گے، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے ایسے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنا جو وقت ہے وہ اپنے جو ضروری سوالات ہیں ان پر خرچ کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست جو ہے اس کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالافتاء ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے آپ اہم رکن ہیں۔ اور آج کے دوسرے معزز مہمان جیسے ہی تشریف لائیں گے، ہمیں جوائن کریں گے تو ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ آج کا پہلا سوال حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الرحمن صاحب نے انڈیا سے۔ مصعب، پیر اور جمعرات یا ایام بیز میں سے کس کی پابندی کرنا زیادہ افضل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام بیز کے روزے رکھنا بھی مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے، خود بھی بہت اہتمام فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی ان روزوں کا ناغہ نہیں کیا، اور امت کو بھی اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس کا عرب میں خوب رواج بھی ہے۔ ہمارے عجم میں عام طور پر یہ روزے نہیں رکھے جاتے، تو یہاں کے علماء اہل مدارس کو چاہیے کہ وہ ان کو رواج دیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں اس کا خوب رواج ہے، اور اساتذہ، طلباء، عملے کے لوگ کافی بڑی مقدار میں یہ روزے رکھتے ہیں، اور تقریباً 700-800 روزہ دار ہوتے ہیں جو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دوسرے حضرات کو بھی اس کا رواج قائم کرنا چاہیے۔ دوسری جو پیر اور جمعرات کے روزے ہیں وہ بھی مستحب ہیں، اور ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، تو اس لیے ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دونوں کا ایسا کوئی تقابل نہیں ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی ایسی قابل ذکر عبارت نظر سے نہیں گزری، لیکن میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دونوں کو جمع کرے تو یہ سب سے بہتر بات ہے، اور کوئی جمع نہ کر سکے تو ایام بیز کے روزوں کا زیادہ اہتمام کرے، اس لیے کہ اس کے طبی فوائد بھی بہت ہیں، اور طبی فوائد تو خیر جمعرات پیر کے روزے کا اس کے ساتھ اہتمام ہوگا تو اور زیادہ حاصل ہوں گے، لیکن بعض میڈیکل سائنس والوں کی رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں 13، 14، 15، جب چاند اپنے پورے دن مکمل کر لیتا ہے پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد، تو ان دنوں میں جسم کے اندر جو فاضل مواد جمع ہوتا رہتا ہے وہ تحلیل ہوتا ہے، اور اس کے تحلیل ہونے میں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ کم کھایا جائے۔ ہمارے دین نے ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، تو روزہ رکھیں گے تو اور زیادہ پیٹ خالی ہوگا، اور ان مواد کو تحلیل ہونے میں زیادہ آسانی ہوگی، تو یہ زیادہ صحت کے لیے مفید ہے۔ اس لیے اگر کوئی دونوں کو جمع نہ کر سکے تو ایام بیز کو ترجیح دے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اگلا سوال ہے کراچی سے عارف صاحب کا، قرآن مجید کی تلاوت کتنی بلند آواز سے کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے مواقع مختلف ہوتے ہیں،
تو ہر جگہ کے لیے کوئی ایک مقدار نہیں طے کی جا سکتی. جیسے بعض اوقات قرات کے مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں تو خوب زور سے تلاوت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی تلاوت مجلس سے باہر دور تک نہ جائے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے. بہت سارے لوگ محلے میں بیمار ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ضروری کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے کاموں میں یا آرام میں خلل ہو تو یہ ناجائز ہوگا. اس لیے اسے مجلس تک محدود رکھا جائے تو پھر جتنی بلند آواز سے بھی کوئی کرے کوئی حرج نہیں ہے. اور عام حالات میں تلاوت اتنی بلند آواز سے کرنی چاہیے کہ خود آدمی مستعدی محسوس کرے، لیکن دوسرے کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہے محمد یعقوب صاحب کا ٹیکسلا سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آدمی کا بیماری کی وجہ سے وضو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا اور وہ حفظ کر رہا ہے، سردی میں بار بار وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کیا وہ ہاتھوں میں دستانے پہن کر قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کر سکتا ہے؟ دیکھیں، چونکہ یہ شرعاً معذور نہیں ہے اور یہ ہے کہ زیادہ دیر تک وضو قائم نہیں رہ سکتا، تو ان کو چاہیے کہ یہ وضو کا اہتمام کریں. اس میں جو مشقت ہوگی اس پر انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. لیکن اگر مجبوری ہو اور اتنا زیادہ بار بار وضو ٹوٹتا ہو کہ پڑھائی میں بھی خلل آتا ہو، مشقت بھی ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں پھر دستانے پہن کر قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا، چونکہ پہنا ہوا جو لباس ہے جو بدن کے تابع ہے اس کو استعمال کرنا اور یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ سے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا. الگ سے کوئی رومال وہ لے کر اس کے ذریعے قرآن پاک پکڑ سکتے ہیں اور الٹ سکتے ہیں، تو اس طرح کر لیں. جی بہت بہت شکریہ جی. اور مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور آپ کی خدمت میں سوال ہے مشتاق احمد صاحب کا مکہ مکرمہ سے. کسی آدمی پر یا کپڑے پر اگر تھوک لگ جائے تو وہ پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا تھوک تو پاک ہے، اور اگر کسی جانور کا تھوک لگا ہے تو اگر حلال جانور ہے تو حلال جانور کا تھوک بھی پاک ہے، اور حرام جانور ہے تو حرام جانور کا عام طور پر حکم یہ ہے کہ جو اس کے گوشت کا حکم ہے وہی اس کے تھوک کا حکم ہے، تو وہ ناپاک ہے. لیکن جو گھر میں پھرنے والی بلیاں وغیرہ اس طرح کے جانور ہیں جن سے کوئی مفر نہیں ہوتا، اگر اس کا تھوک لگ جائے تو اس صورت میں وہ معاف ہے. تو یعنی انسان کا اور حلال جانوروں کا اور بلی وغیرہ کا معاف ہے اور باقیوں کا ناپاک ہے. جی بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال ہے، نام نہیں لکھا، جنہوں نے پوچھا ہے چہرے کی جلد پر یا جسم پر باریک پیپ والے دانے اکثر ہوتے ہیں اور معمولی خارش سے وہ پھٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب پھٹے ہیں، کیا ان سے جسم ناپاک ہوگا؟ جی اس میں دونوں مسئلے سمجھنے چاہیے، ایک تو وضو کا مسئلہ بھی اور ناپاکی کا مسئلہ بھی. تو اس طرح کے جو پیپ کے دانے ہیں یہ اگر چھل جاتے ہیں، خراش آ جاتی ہے اور یہ اتنے بہہ پڑتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی مائع چیز بہتی ہے، ایک قطرہ جیسے ابھر کر وہ بہہ پڑا، تو اگر اس قسم کی حالت ہو تو وہ ناپاک ہوگا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایسی حالت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جگہ پر ہی ہے اور بہنے کی مقدار میں نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ ناپاک بھی نہیں ہوگا. البتہ اس کو ویسے صاف کر لینا چاہیے کیونکہ کراہت ہوتی ہے اس سے. جی بہت بہت شکریہ جی. اور دہلی سے محمد سفیان صاحب نے پوچھا ہے، یہ بتایا گیا تھا کہ جو پرندے حلال ہیں ان کا پاخانہ نجاست خفیفہ ہے، جبکہ ایک فقہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جن پرندوں کا گوشت حلال ہے ان کا پاخانہ پاک ہے سوائے مرغی اور بطخ کے. آپ اس کی وضاحت فرما دیں، کیا مطلب؟ جی آپ کی بات درست ہے کہ جو حلال پرندے ہیں مرغی اور یہ بطخ وغیرہ کو چھوڑ کر اڑنے والے جو پرندے ہیں تو ان کی بیٹ جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی. بہت شکریہ جی. اور محمد جہانگیر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، اجتماعی نکاح میں مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اجتماعی نکاح میں ایجاب و قبول اور خطبہ نکاح انفرادی ہوگا یا اجتماعی ہوگا؟ خطبہ تو ظاہر ہے کہ اجتماعی ہو سکتا ہے، لیکن ایجاب و قبول اجتماعی کیسے ہوگا؟ وہ تو ہر لڑکی کو لڑکے کے ساتھ جوڑنا ہے تو الگ الگ جوڑنا پڑے گا، اس کو اجتماعی کیسے کریں گے؟ خطبہ ایک پڑھا جا سکتا ہے اور ایجاب و قبول ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کرنا ہوگا. بہت شکریہ جی. پنجاب سے حمزہ صاحب نے پوچھا ہے سوال کہ محبت کی شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا اس میں والدین کے خلاف جانے سے کوئی گناہ ہوگا؟
خاص طور پر جبکہ اس کے علاوہ کسی سے نکاح کرنے میں انصاف نہ ہونے کا خدشہ ہو؟ نیز کیا محبوب سے صرف اس غرض سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ گھر والوں سے جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل نکالا جا سکے مل بیٹھ؟ جی، محبت کی شادی کے بارے میں بہت سوالات آتے ہیں، اور میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ والدین سے الگ ہو کر شادی عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی۔ محبت ہو جاتی ہے کسی سے اور آدمی اس میں پاگل ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ شادیاں عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی۔ اور ابھی چند دن میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ہزاروں لڑکیاں وہ ہمارے ملک کی ایسی تھیں کہ جنہوں نے محبت کی شادی کی، لیکن ان کا وہ شادی کا سلسلہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب وہ گھر میں بیٹھی ہیں، نہ ادھر کی رہیں نہ ادھر کی رہیں۔ تو اس لیے محبت کی شادی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اور والدین کو اعتماد میں لے کر کرنی چاہیے۔ والدین کو تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ آدمی بعض اوقات محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں ہوتی اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں والدین وہ شادی نہیں کروا رہے، یا جس جگہ کروا رہے ہیں وہ وہاں دینداری نہیں ہے، وہاں کوئی اور شرعی رکاوٹ ہے، تو ایسی بعض صورتوں میں پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا، حمزہ صاحب کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے قریب میں، وہ کس جگہ سے سوال ہے؟ پنجاب سے۔ پنجاب سے۔ تو پنجاب بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس میں بہت سارے علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں۔ آپ کا اگر کسی سے اصلاحی تعلق ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے شیخ سے اس سلسلے میں پورے حالات بتا کر مشورہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو کسی بھی مستند دارالفتہ میں چلے جائیں، کسی بھی مستند عالم سے آپ اپنے حالات بتا کر مشورہ کر لیں۔ جی بہت، اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ مل بیٹھ کے، ہاں، وہ تو یہ ہے نا کہ پہلے آپ کو محبت کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے لیے مشورہ کسی مستند عالم نے یہ دے دیا کہ آپ یہاں شادی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر بقدر ضرورت فون پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ اور شاہد اقبال صاحب کا سوال ہے جی، اگر لڑکی خود خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں طلاق لوں گی، تو کیا وہ زیور جو شوہر نے اس کے لیے ڈالا تھا وہ اسے دینا پڑے گا یا خود رکھ سکتا؟ دیکھیں، اگر لڑکی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، انہوں نے تو اتنا ہی لکھا ہے، لیکن لڑکی طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے، اس تفصیل کو دیکھنا ہوگا۔ اگر لڑکی خواہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، آپ اس کے حقوق پوری طرح ادا کر رہے ہیں، اس نے سلوک کر رہے ہیں، آپ اس کی دلداری کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا دل نہیں لگ رہا آپ سے اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں مال لیے بغیر طلاق نہیں دوں گا۔ وہ مال پھر آپس کی رضامندی سے جو طے ہو جائے، جو زیور آپ نے دیا تھا وہی آپ واپس لے لیں اور آپ طلاق دے دیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کے رویے سے تنگ آ کر، آپ کی بدخلقی سے تنگ آ کر، آپ کی زیادتی سے تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے اس سے کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور سجاد حسین صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، ایک عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہی ہے، ٹکٹ ہو چکا ہے، روانگی سے 3 دن قبل خاوند نے طلاق دے دی ہے، اب کیا حکم ہے؟ عدت میں بیٹھے یا عمرے کے لیے؟ جی نہیں، عدت میں بیٹھے گی، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے تو عدت فرض ہے۔ ایسی صورت میں جو حج کے لیے اگر کسی نے ٹکٹ لیا ہوا ہو تو اس حج کو بھی موقوف کرنا لازم ہے اور عدت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ تو عمرے پر جانا تو بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا، عدت پوری کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ عمرے پر جائیں۔ ہاں جی، جزاکم اللہ جی۔ فیصل احمد صاحب سوال ہے امریکہ سے ام صالح صاحبہ کا، اگر بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اسے پانی بہا کر پاک کرنا ضروری ہے، یا گیلے کپڑے یا گیلے ہاتھ سے پونچھ کر بھی پاک کر سکتے ہیں؟ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کا بھی بتا دیں۔ جی، انہوں نے 2 آپشن لکھے ہیں خالی، کہ دھویا جائے یا گیلے کپڑے کو مارا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں گیلے کپڑے سے تو نجاست اور پھیل جائے گی، تو اس صورت میں تو دھونا ہی ضروری ہے۔ البتہ جیسے کہ مغرب میں زیادہ تر وہ استعمال ہے کہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں اور فوری طور پہ وہ استنجا وغیرہ نہیں کرتے،
تو اگر اس قسم کی کوئی صورت ہے، جیسے انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ استنجا وغیرہ میں، تو اس میں جو استنجا کی جگہ ہوتی ہے وہ تقریباً ہتھیلی کی جو گہرائی ہوتی ہے اس کے بقدر ہی ہوتی ہے، اتنی جگہ تک اگر وہ پھیلا ہو تو وہ معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ پھیلا ہو اور زیادہ کی مقدار بھی اتنی ہی بن جاتی ہو، بلکہ اس میں تو غلیظہ کا جی تجاوز اگر ہو جاتا ہے تھوڑا سا بھی، اور اس کی مقدار عام طور پہ 3 گرام سے بڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس صورت میں اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ محمد جہانگیر صاحب دبئی سے، ان کا اگلا سوال بھی ہے، کون سا ہیئر کلر لگانا شرعاً جائز ہے؟ بازار میں جتنے بھی ہیئر کلر مل رہے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہیئر کلر میں یہ مسئلہ ہے کہ کون سے رنگ کا ہو، تو سیاہ رنگ کا جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 40 سال ہجری اعتبار سے، قمری اعتبار سے 40 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، تو اب گویا وہ جوانی کی حدود سے نکل گیا ہے، تو اب جو اس کے سفید بال ہوں گے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوں گے، اور اس سے پہلے جو 40 سال سے پہلے کے بال ہیں تو وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، یا کوئی آبائی سلسلہ ہے، موروثی سلسلہ ہے اس کی وجہ سے، تو اس عیب کا ازالہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد نہیں کر سکتا، اور 40 سال سے میں نے قمری سال مراد لیے ہیں، جو شمسی سال ہے وہ مراد نہیں۔ اور پھر یہ دوسری بات ہے کہ جو بہت سارے ہیئر کلر آ رہے ہیں تو اس کی جو اجزائے ترکیبی ہیں تو اس کے لحاظ سے ان کا استعمال کیسا ہے، تو یہ تو اجزائے ترکیبی اس کے دیکھ کے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا شامل ہے، اور کیونکہ عام طور پہ اس کو اچھی طرح دھو دیا جاتا ہے، تو اگر اس میں کوئی ناپاک چیز تھی اور اس کو اچھی طرح دھو دیا گیا اور اس کے بعد نہا بھی لیا گیا تفصیلی، تو اس ناپاکی کا اثر تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں کوئی ناپاک چیز ہے یا نہیں ہے وہ اگر کوئی تفصیلی بتائیں گے تو پھر اس پہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اسلام آباد سے محمد اسد صاحب پوچھتے ہیں، آج کل تقریباً تمام حمدیہ اور نعتیہ کلام میں ساؤنڈ ایفیکٹس استعمال ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر میوزک بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، انہیں سننے کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی یہ مسئلہ پہلے بھی آیا ہے، تو میوزک تو بالکل ہی ناجائز ہے، اور اسی طرح ڈرمنگ ہوتی ہے اور ڈھول وغیرہ کی طرز کی چیزیں، وہ بھی آلات موسیقی میں ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی منع ہوگا۔ ساؤنڈ افیکٹ کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ اگر ایکو ساؤنڈ افیکٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی الگ سے کوئی موسیقی پیدا نہیں ہو رہی بلکہ گونج پیدا ہو رہی ہے، یا کوئی انسانوں نے ہی کوئی کلام پڑھا ہے اور اس کو بیک گراؤنڈ میں بار بار دہرا لیا گیا ہے تاکہ ایک ردم بن سکے، تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی موسیقی کے جو آلات ہوتے ہیں، جیسے یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی ذکر ڈال دیا جائے اور وہ ذکر بار بار اسی طرح موسیقی کے ساتھ چلتا رہے، تو اس میں اس ذکر کی بے ادبی بھی ہے اور موسیقی کے آلے کا استعمال بھی ہے، تو اس سے بچنا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو صورتیں ہوں گی تو اس کے اندر جائز ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے ملک صاحب کا لاہور سے، اگر طلاق کی نیت سے مجھ سے یہ الفاظ بولے جائیں، دفع ہو جا تیری ایسی کی تیسی، تیرا دماغ سیدھا کر دوں گا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اور اگر نیت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک ہی جملہ طلاق کا ہے، دفع ہو جاؤ، تو اگر یہ طلاق کی نیت سے کہا ہو تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا بندہ، جیسے 2 گواہوں کی موجودگی میں اور نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا لازم ہوگا، محض زبانی رجوع کرنے سے رجوع نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس سلسلے میں شوہر کو قسم دی جائے گی، بیوی شوہر کو خود قسم دے کہ آپ قسم کھا کر یہ کہیں کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر وہ اس مطالبے پر قسم کھانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر بیوی کو عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہوگا، قاضی پھر شوہر کو قسم دے گا، اگر قسم کھانے کے لیے وہ تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کی قسم کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ قسم کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا اور ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی مصعب۔ اور سید شاہ صاحب نیو یارک سے پوچھتے ہیں، اگر نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا جا سکتا؟
جی یہ سوال مجھے یاد پڑتا ہے کہ نیو یارک سے کسی خاتون نے فون پر مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اسے ناجائز کہا تھا، لیکن شاید صورت سوال سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی یا ان کو بتانے میں غلطی ہوئی۔ ابھی جو صورت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نانی کا دودھ پیا ہے ان خاتون نے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی خالہ کے لڑکے کو اپنی بیٹی دینا چاہتی ہیں۔ تو نانی کا دودھ پینے کی وجہ سے نانی کی جو اولاد ہے ان کے وہ سب اس کے بہن بھائی بن گئے، تو اب گویا وہ خالہ کا لڑکا ان کی بہن کا لڑکا ہے، یعنی ان کا بھانجا ہے۔ تو جیسے حقیقی بھانجے کو اپنی بیٹی کا نکاح دینا جائز ہے، تو اسی طریقے سے رضائی بھانجے کو بھی بیٹی کا نکاح دینا جائز ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلے میں نے فون پر ان کو ناجائز کہا تھا، تو یا مجھ سے غلطی ہوئی یا انہوں نے صورت مسئلہ ایسی بنا کر پوچھی کہ میں نے جواب دیا۔ بہرحال اب اگر سوال انہوں نے صحیح لکھا ہے اور یہی صورت سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈیرہ بگٹی سے محمد اسماعیل صاحب پوچھ رہے ہیں بیٹے کے فوت ہونے کے بعد سسر اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ بیٹے کے فوت ہونے کے بعد سسر بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جو حرام رشتے قرآن کریم میں مذکور ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس کے آخر میں ہے وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں۔ نکاح ہو جائے اگر بیٹے کا تو چاہے اس کے بعد وہ آپس میں نہ رہے ہوں، لیکن نکاح ہو جانے سے ہی سسر کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ جی۔ مفتی فیصل احمد صاحب، سوال ہے ملائیشیا سے محمد اخلاق صاحب کا، اگر مرغی ذبح کرنے کے بعد خون بہنے سے پہلے فوراً پانی میں ڈال دی جائے تو کیا حلال ہو جائے گی؟ دیکھیں مرغی جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ذبیحہ کا طریقہ ہوتا ہے اس میں فوراً تو نہیں ڈالا جاتا، خون بہہ جاتا ہے اس کے بعد ڈالتے ہیں۔ تو یہ اگر اپنا انفرادی طور پہ پوچھ رہے ہیں اگر، تو واقعتاً کسی نے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہی اسے فوراً پانی میں ڈال دیا، تو اگر اس کی سب رگیں کٹ گئی تھیں تو پھر تو وہ حلال شمار ہوگا، کیونکہ اصل اس کے مرنے کی وجہ وہ ذبح تھا۔ لیکن اگر اس کی رگیں نہیں کٹ سکیں صحیح طریقے سے اور پھر وہ اس کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد پھر وہ ڈوبنے کی وجہ سے مر گئی تو پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پانی میں ڈالا جاتا ہے پھر اس پانی میں بھی اگر اتنی گرمائش ہو کہ اس کی وجہ سے وہ نجاست جو ہے وہ اس کے اندر کی جو ہے وہ گوشت میں سرایت کر جائے، اور یہ ایسا نقطہ اوبال پہ ہوتا ہے، یعنی بوائلنگ پوائنٹ پہ جا کے ہوتا ہے، تو عام طور پہ جو ادارے ہوتے ہیں، سلاٹرنگ ہاؤسز ہوتے ہیں، ان کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، اس میں 64 ڈگری سے بھی کم ہوتا ہے پانی۔ لیکن انہوں نے کیونکہ انفرادی سوال پوچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں پہ پانی بھی زیادہ گرم ہوتا ہو، تو اس صورت میں نجاست کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب۔ سرگودا سے نبی صاحب پوچھتے ہیں ایک شخص سنوکر کا کام ہے اس کا، وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس میں جوا وغیرہ نہ ہو، کمائی کی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی اگر اس کے اندر کوئی مقابلے کی صورت نہیں ہے تو اس میں جوئے کی خرابی تو ختم ہو گئی، البتہ ناپسندیدہ پھر بھی ہے، کیونکہ اس میں اکثر جو لڑکے اس میں سنوکر کلب وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر مسلسل وہ کھیلتے رہتے ہیں اور ایک انہماک ہوتا ہے، اور انہماک جو ہے یہ خود ناپسندیدہ ہے، لیکن کیونکہ اس میں جوئے وغیرہ کی بڑی خرابی نکل جائے گی تو اس وجہ سے ان کی آمدنی حلال ہوگی۔ جزاکم اللہ جی۔ عالم خان صاحب ابوظہبی سے پوچھ رہے ہیں میں نے ایک بنگالی سے قرضہ لیا تھا، جبکہ اس بندے کو صحیح طرح پہچانتا بھی نہیں تھا کہ کون ہے، اور 1 سال گزر گیا ہے، وہ خود بھی ابھی تک قرضہ لینے واپس نہیں آیا، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں اور وہ پھر بعد میں آ جائیں تو آپ کو پھر بھی دینی ہوگی، تو فی الحال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کا حساب لکھ لیا جائے اور آپ ان کے بارے میں وصیت بھی کر دیں کہ یہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور وہ اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو یہ کہ وصیت میں سے وہ ادا ہو جائے گا۔ جی جزاکم اللہ جی۔ مفتی محمد صاحب، راولپنڈی سے مسز زاہد صاحبہ کا سوال ہے صلہ رحمی کا حکم کس پر ہے؟ اگر شوہر کسی قریبی رشتہ دار سے ملنے سے منع کرے، مثلا ماں باپ بہن بھائی چچا ماموں، تو کیا حکم؟ صلہ رحمی کا حکم تو سبھی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ہے اور بہت تاکیدی حکم ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، جو
قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلقات توڑنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صلہ رحمی پر تو سب کو عمل کرنا چاہیے، اور شوہر صاحب کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے ملنے سے منع کریں۔ البتہ یہاں تفصیل نہیں ہے کہ وہ مطلقاً منع کرتے ہیں یا آپ کا مطالبہ بار بار ملنے کا ہوتا ہے تو اس سے منع کرتے ہیں، تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جو عرف میں ایک عورت کا حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے مل سکتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ بیوی ہی جائے، والدین آ کر مل سکتے ہیں، شوہر منع نہیں کر سکتا۔ تو دور اگر شہر ہو جہاں ہفتے بھر کے بعد آنا جانا مشکل ہو، تو وہاں پھر اس کے اعتبار سے مدت ہوگی۔ تو اس کا تعلق عرف سے ہے کہ جتنا حق ایک عورت کا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنے وقت کے بعد، اتنی مدت کے بعد اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہے تو مل سکتی ہے، اس پر شوہر کو پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور اس سلسلے میں شرعی احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال ہے قمر مسروف صاحب کا سہارنپور سے۔ دو بہنوں میں اگر ایک زیادہ فرما بردار ہو اور دیندار ہو تو کیا اسے زیادہ مال دے سکتے؟ یہ پتہ نہیں بہنوں کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا بیٹیوں کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہ جو دو بہنیں آپس میں تو بہنیں ہیں، والد کی بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں جب ایک زیادہ فرما بردار ہو، زیادہ دیندار ہو، تو اس وجہ سے اس کو کچھ زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نماز میں ثنا کی جگہ جو دوسری دعا پڑھی جا سکتی ہے وہ بتا دیجیے۔ ثنا کی جگہ دوسری دعا مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض عبارات میں یہ نظر سے گزرا ہے کہ ثنا کے ساتھ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن جمہور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریم کہنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر ثنا ہی پڑھنی چاہیے، اور فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں ثنا ہی کو ترجیح دی گئی ہے، اس لیے اسی کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوسری دعا پڑھ لے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، تو اس طرح کی کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے لاریب خان صاحب نے آپ ہی کی خدمت میں سوال ہے کراچی سے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم؟ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور پڑھنا چاہیے، اور چونکہ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اسے سورت کا جز قرار دیتے ہیں، تو اس لیے پڑھنے میں احتیاط ہے۔ ان کے ہاں تو یہ گویا واجب کے درجے میں ہے، اس لیے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب، محمد فاروق صاحب کا سوال ہے، سرکاری ادارے کے افسران ٹھیکیداروں سے زبردستی کمیشن اور رشوت لیتے ہیں، نہ دیں تو بل روک لیتے ہیں، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، جس طرح کا رونا انہوں نے رویا اگر ایسا ہی ہے اور ان کا حق جو ہے وہاں پہ رکا ہوا ہے اور وہ بغیر رشوت کے اس کو نہیں چھوڑ رہے، تو ان کے لیے رشوت دینا ضرورت کی وجہ سے جائز ہوگا، ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک مسئلے کی حد تک ہے، اور ویسے یہ ہے کہ یہ رشوت کا سلسلہ شروع ہی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے جب ٹھیکہ لیا ہوگا تب بھی آپ نے کچھ کیا ہوگا تو ملا ہوگا ٹھیکہ، تو اس پورے ٹرینڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس ٹرینڈ کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حتی الامکان نہ دینے کی کوشش کریں، اور جہاں بالکل پھنس جائیں تو وہاں پہ شرعی جو آپ کو ایک سہولت ہے، رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اصول بنا لیں کہ ہمیشہ ان کو دینا جائز ہے، تو اس طرح سے آہستہ آہستہ سب لوگ رکیں گے تو پھر یہ ٹرینڈ بدلے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور رومان علی صاحب پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب بینک میں جاب کرتے تھے، اب جو انہوں نے ہمیں وراثت دی کیا وہ حرام ہے؟ میں اس کو واپس کروں یا کوئی اور حکم؟ والد صاحب کی جو یعنی ذرائع آمدن تھے، اگر یہی ایک ذریعہ تھا تو ہم دیکھیں گے کہ والد صاحب بینک میں کیا کام کرتے تھے۔ اگر وہ کسی براہ راست سودی کام کے اندر ان کی سرگرمیاں تھیں، اس صورت میں پھر ان کی آمدنی ناجائز ہوگی، اور اگر کسی اور کام کے اندر وہ تھے، ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں یا
مختلف ایسے آڈٹ کے شعبے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کسی ایسے شعبے میں تھے جس میں براہ راست سودی معاملات نہیں تھے تو پھر ان کی آمدنی آپ کے لیے یعنی وہ وراثت حلال ہو سکتی ہے. اگر ان کی یہ وراثت یعنی جو بھی ان کی آمدنی تھی اگر حرام بھی طے پائے، اس صورت میں بھی جو پینشن ہے وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا، یعنی پینشن کی مقدار جو ہوگی وہ آپ کے لیے جائز ہوگی. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہے نسیم احمد صاحب کا ہندوستان سے. ہوم لون لینا کیسا ہے مصعب؟ ہوم لون سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کنونشنل بینک سے آپ ہاؤس فائنینسنگ کے لیے پیسے لیتے ہیں قرضے کے طور پہ، اور پھر وہ اسی گھر کو جو ہے اس میں گروی رکھ لیتا ہے اور پھر آپ قسطیں دیتے رہتے ہیں. تو اگر دے دیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے، نہ دے سکیں تو وہ ضبط کر لیتا ہے. تو یہ کنونشنل جو طریقہ ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے. اس میں یعنی سود کا گناہ بھی ہے اور اس قرضے کا سودی قرضے کا گناہ بھی ہے، سود دینے کا گناہ بھی ہے، تو بہت سارے. لیکن اگر یہی کام اسلامی بینکنگ کے تھرو ہو رہا ہے تو اسلامی بینکنگ میں پھر اس کے مختلف آلٹرنیٹ موڈس ہوتے ہیں. اس میں شرکت متناقصہ بھی ہوتی ہے، ڈیمینشنگ فائنانس اس کو کہتے ہیں. تو اگر اس قسم کی کوئی صورت ہے تو پھر جائز ہوگا. تو ان کے پاس جو آپشنس ہیں اگر یہ ان کو طے کر کے اور بینک کا نام وغیرہ طے کر کے پھر اگر پوچھیں تو زیادہ بہتر بتایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ جی. اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے. اس سے پہلے میں نواز ڈار صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب کل کی نشست میں ہو چکا ہے اور ابتدا کے سوالوں میں اس کو شامل کر لیا گیا تھا. اور محمد اشفاق صاحب نے سفارش کی ہے، انہوں نے کہیں میرا کعبے کا کب دیکھ لیا، کہتے مفتی محمد صاحب کو بھی دیں. تو آج الحمدللہ ہمیں یہ اچھا اسپانسر کیا ہمارے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ نے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں. مفتی محمد صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس کو پیا. بہرحال امانت علی صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اور یہ سوال بلکہ مفتی محمد صاحب کا نہیں ہے، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا عارف صاحب کا کراچی سے. اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے. صفوں کو متصل رکھنے کی اور مل کر کھڑے ہونے کی اور پر کرنے کی بہت تاکید ہے. یہ عام غفلت پائی جاتی ہے کہ لوگ پہلی صف پوری ہونے کے سے پہلے ہی دوسری صف میں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری صف بنا لیتے ہیں. یہ غلط ہے اور قابل اصلاح ہے. تمام مساجد کے ائمہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے، جو مدارس ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. بلکہ مدارس میں چونکہ طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، طلباء میں چھوٹے درجات کے ناسمجھ طلباء بھی ہوتے ہیں، تو وہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ زیادہ ہی غفلت ہوتی ہے. عام مساجد میں محدود نمازی ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں، اس میں بچے کم ہوتے ہیں، تو وہاں اتنی غفلت اس میں نہیں پائی جاتی جتنی بڑی جگہوں میں پائی جاتی ہے. تو سب کو اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سارے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگلی صف میں جب تک جگہ موجود ہے پیچھے صف نہ بنائیں. جی بہت شکریہ مصعب. آپ نے بھی سوال کا جواب دیا کہ شوہر بیوی کو رشتہ داروں سے ملنے سے نہیں روکنا چاہیے اسے جو محرم رشتہ دار ہے. ایک سوال ہے محمد طفیل صاحب کو دبئی سے آیا ہے، چچا کے بیٹوں سے جو ملنے سے روکنا چاہیے بیوی کو؟ چچا کے بیٹے چونکہ نامحرم ہیں تو شوہر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے اس طرح بالمشافہ بے حجاب ملنے سے منع کرے، بلکہ یہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ منع کرے. البتہ بالکلیہ قطع تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ قریبی رشتے ہیں، تو اس لیے پردے میں حدود کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے خیریت پوچھ لینا یا کبھی ضرورت کے وقت میں کوئی ضرورت کی بات کر لینا یہ جائز ہے اور اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. اعتدال اصل میں شریعت ہے حفظ حدود کا نام، کہ جتنی کسی چیز کی حیثیت ہے، جتنی حدود اللہ نے بیان کی ہیں اس سے نہ گھٹائی جائیں نہ بڑھائی جائیں. تو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس پر پابندی نہ لگائیں، اور جس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے اس پر آپ پابندی لگائیں. گوہر علی صاحب امارات سے پوچھتے ہیں، کیا باجماعت نماز میں دو ستونوں کے درمیان 2 یا 3 صفیں خالی رکھنا درست ہے؟ یہاں ہمیں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ستونوں کے درمیان 2-3 صفیں کیسے ہو جاتی ہیں. ستون جتنا ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے درمیان ایک صف کی جگہ خالی ہوگی، آگے بھی صف ہوگی پیچھے بھی صف ہوگی، اور ایک جو صف ہے اس کے بقدر ہی جگہ ہونی چاہیے. 2 یا 2 سے زیادہ صفوں کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہے تو اسے ختم کرنا چاہیے. ستونوں کے شاید زیادہ فاصلے سے اگلی صف بچھائی جاتی ہے
اور پچھلی صف بھی زیادہ فاصلے سے بچائی جاتی ہے، اس لیے 2-3 صفوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ستونوں کے قریب اگلی صف بھی بچانی چاہیے اور پچھلی صف بھی ستونوں کے قریب بچھانی چاہیے، تاکہ ستونوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ ایک صف سے زیادہ نہ بچے۔ باقی جو ایک صف کی جگہ بچتی ہے تو اس میں صف بنانا کیسا ہے، تو اس سلسلے میں روایات حدیث کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور اس میں ایک روایت سنن ترمذی کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کننا نتقی ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس سے بچا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ابن ماجہ کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کننا ننہا عن ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس سے منع کیا جاتا تھا۔ تو اسی سے استدلال کر کے حنابلہ نے اور شوافی نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن دوسرے جو فقہا ہیں انہوں نے یہ اس بارے میں فرمایا ہے کہ اکیلا ایک آدمی کھڑا ہو تو چونکہ اتصال صفوف کے خلاف ہوگا یہ، تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر زیادہ آدمی ہیں پوری جگہ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ چونکہ اتصال صفوف کے خلاف نہیں ہے، کئی لوگ مل کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک علیحدہ صف ہے، اور اس ستون کے بعد جو ہے وہ ایک گویا علیحدہ صف ہے، اور ان میں اتصال موجود ہے آپس میں، تو اس لیے یہ بلا کراہت جائز ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بچا کرتے تھے، تو اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ مسجد نبوی میں جو ستون تھے وہ ستون متوازی نہیں تھے، بالکل ایک سیدھ میں نہیں تھے، بلکہ منحنی تھے، آگے پیچھے تھے، تو اس میں اگر درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تو پھر صفیں ٹیڑھی پیڑھی ہوتی تھیں، اس لیے اس سے وہ بچا کرتے تھے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کے راجح قول کے مطابق ستونوں کے درمیان وہ صف بنانا بلا کراہت جائز ہے، لیکن اگر مسجد وسیع ہو اور صفوں کو ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی کوئی مجبوری نہ ہو تو وہاں نہ کھڑا ہوا جائے، بہتر ہے، ظاہر حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور اگر جگہ کی تنگی ہو تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ستونوں کے درمیان صف بلا کراہت بنائی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت تفصیل سے اپنا جواب عنایت فرمایا ہے۔ مفتی فیصل احمد صاحب، امانت علی صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں ای او بی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، ای او بی آئی جو ہے یہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن، یعنی ایسے افراد جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے پینشن کا نظم یہ ادارہ بناتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایک ایکٹ کے تحت بنایا گیا، اور گورنمنٹ سے یہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں لیتا۔ یہ جو مختلف چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں تو وہاں سے وہ امپلائر سے بھی کچھ پیسے کاٹتا ہے اور امپلائی سے بھی کاٹتا ہے، اور پھر اس کی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پینشنز کا نظم بناتا ہے۔ تو اس کیونکہ یہ گورنمنٹ کے قانون کے تحت جبری ہے، جس ادارے میں بھی یہ شروع ہوگا تو اس میں امپلائیز کو دینا ضروری ہوگا، تو اس وجہ سے یہ جبری پروویڈنٹ فنڈ کی طرح کی شکل ہے، اور اس لیے جو ملازمین اس طرح لیں گے ان کے لیے لینا جائز ہوگا۔ البتہ اس میں ایک دوسری شرط بھی ہے کہ جس ادارے سے یہ مل رہا ہو تو اس ادارے کی آمدنی کے ذرائع بھی جو ہیں وہ غالب حلال ہونے چاہیے۔ تو میں نے جو اس کو ابھی تک دیکھا ہے ای او بی آئی کو، تو اس میں ایک تو انہوں نے ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ سے ہم کچھ نہیں لیتے، تو خزانے سے وہ گویا کہ کچھ نہیں دے رہے آپ کو، باقی جو رقمیں وہ جمع کرتے ہیں اس کو پھر وہ لگاتے ہیں تو انشورنس کمپنیوں میں بھی لگا رہے ہیں اور اسٹاک میں بھی لگا رہے ہیں، اور بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے ریئل اسٹیٹ میں بھی لگا رہے ہیں، بلکہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہماری ترجیح نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں آمدنی کم ہوتی ہے۔ تو ان کی آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ مخلوط ہیں اور اس میں وضاحت نہیں ہے، تو فی الحال تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے لی ہوئی ہے تو اگر وہ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ واضح ہو جائے کہ ان کی غالب آمدنی جو ہے وہ حرام ذرائع سے آ رہی ہے تو پھر لینے کا حکم بدل جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور فانی محسود صاحب کا سوال ہے، کیا امام مسجد کے لیے متولی مسجد کی اجازت سے چندہ برائے مدرسہ والے ڈبے سے پیسے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ مسجد میں طلبہ بھی موجود؟ جو انہوں نے تفصیل بتائی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ مسجد ہی کا مدرسہ ہے، اور متولی مسجد سے اجازت اسی لیے لی جا رہی ہے کیونکہ یہ مسجد کے تحت چلنے والے مدرسے کا چندہ ہے،
تو انتظامی طور پر انہوں نے اس طرح سے 2-3 فنڈ رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو امام مسجد ہے یہ پڑھاتا بھی ہوگا کبھی نہ کبھی، تو یہ اس کے مصرف میں بھی داخل ہے۔ تو اگر وہ جائز حدود کے اندر ان کو خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، ذاتی کسی اس پر بھی اور ادارتی اس پر بھی، یعنی مدرسے کے اوپر بھی، تو جائز ہوگا، گنجائش ہوگی۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ کشمیر سے خورشید احمد ڈار صاحب کا سوال ہے، میری کپڑے کی دکان ہے، کیا میں عشر کے بدلے دکان سے مال دے سکتا ہوں؟ جی، کپڑے کی دکان پہ تو عشر نہیں آتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا عشر کہیں اور واجب ہوا ہو اور یہ چاہ رہے ہوں کہ میں اس کے بدلے میں کپڑے دے دوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عشر آپ پہ لازم ہوا ہے اس کی قیمت کے بقدر جو ہے آپ کپڑے جو ہیں وہ قیمت فروخت کے حساب سے اس کے لگا کے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ اور محمد اظہر انصاری صاحب بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہم نے ایک رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، اسے پورا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ کوئی آسان طریقہ بتائیں مجھے۔ بس آسان طریقہ تو بہت عمر گزرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے، فی الحال تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اس میں قضا بھی کریں گے اور 60 روزے کفارے کے طور پہ بھی رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اور عبدالوقار صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، مرد کا تنگ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیز ایسی ٹی شرٹ جس پر پوما، وہ ایک خاص طرح کی جانور، ایک طرح کی بڑی بلی انہوں نے لکھا ہے، پرچھائی بنی ہو، تو اسے پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ تنگ پینٹ اگر اس نے پہنی ہے اور اوپر سے کرتا لمبا پہنا ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے تنگ وہ پینٹ بھی پہن رکھی ہے اور اوپر سے شرٹ بھی ہے، اور آج کل تو شرٹ بھی ایسی لوگ پہنتے ہیں جو شرٹ اوپر ہو جاتی ہے اور پینٹ تھوڑی سی نیچے چلی جاتی ہے اور پیچھے سے بعض حصہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اتنا سطر واضح ہو، لیکن بہرحال اس میں مکروہ تو ہے، تو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو پوما کی جو پرچھائیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی کی بنی ہوتی ہیں، تو اگر چہرے کے نقوش واضح نہیں ہیں اور صرف یہ ہے کہ ایک آؤٹ لائن سی ہے تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، حسین فاروق صاحب لندن سے پوچھتے ہیں، جی کیا امامہ پہننا سنت ہے؟ کون سا رنگ سنت ہے؟ کیا اس سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ انہوں نے 3 باتیں پوچھی ہیں۔ ایک بات تو یہ پوچھی ہے کہ امامہ پہننا سنت ہے، تو جی بالکل امامہ پہننا سنت ہے، لیکن ایک ہوتی ہے سنن شریعہ کے جن کے مستقل چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، آدمی کا مواخذہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی سنت نہیں ہے، یہ سنن عادیہ میں سے ہے، لباس کی سنت ہے، تو اس پر اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت کر کے پہنے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ویسے بھی امامہ کی بڑی اہمیت ہے، اس سے ایک وقار آدمی میں پیدا ہوتا ہے اور پسندیدہ چیز ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ باندھے تو اسے ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی سنت کا تارک ہے۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، تو لباس ہی کا چونکہ وہ حصہ ہے اور لباس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کو پسند کیا ہے، اگرچہ آپ سے سیاہ پگڑی کا ثبوت بھی ملتا ہے اور وہ بھی جائز ہے، لیکن سفید پسندیدہ ہے۔ شمال ترمذی میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالبیاض من الثیاب، تمہیں لازم ہے، تاکیدی الفاظ ہیں کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو، البسوہا احیاؤکم وکفنوا فیہا موتاکم، تمہارے زندے یہ کپڑے پہنے سفید رنگ کے، اور اسی طرح تم اپنے مردوں کو بھی سفید ہی کپڑے میں کفن دو۔ اور اس کے بعد کا جملہ اس کی گویا تعریف میں فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمال ترمذی میں ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ البسوا البیاض، سفید کپڑے پہنا کرو، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، اس لیے کہ وہ بہت پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے اور عمدہ لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو، تو اس لیے سفید امامہ ہی باندھنا چاہیے۔ تیسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ اس سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے، اور اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے،
اور جمعہ پڑھنے سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المقاصد الحسنہ میں اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، دوسرے علماء نے بھی اس کو بے اصل قرار دیا ہے، اس لیے یہ بے اصل بات ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے شکاگو سے مسز فرحت صاحبہ اس کا۔ کو کل کر لینا یار۔ جی ٹھیک ہے۔ اور محمد فہیم صاحب بلوچستان سے، شکاگو کا والا سوال جو ہے وہ کل انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ محمد فہیم صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، مشہور ہے کہ جس گھر میں مکڑی کا جالا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، درست ہے؟ جی یہ بات بھی بے اصل ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ مشہور ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے آپ صاف رکھا کرو، اس لیے کہ جس میں یہ مکڑی کے جالے ہوتے ہیں تو اس میں فقر آتا ہے، لیکن یہ بے بنیاد بات ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بے برکتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ آپ سے اگلا سوال لینے سے پہلے گزشتہ جو ابھی آپ نے جواب دیا کچھ دیر پہلے مسجد کے امام متولی صاحب کے جو چندے والا ہو، تو وہ دوبارہ پوچھا، انہوں نے وضاحت یہ درکار ہے ان کو کہ جو امام صاحب ہیں یا متولی صاحب ہیں ان کا مسجد کے مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدرسے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ اس پیسوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی معلوم کرنی چاہیے کہ ایک باہر کے آدمی کو اتنی تفصیلات کیسے پتہ ہے، یہ تو ان کے خود کے پوچھنے کی چیزیں ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں، لیکن اگر بالفرض یہی بات ہے کہ مدرسے کا چندہ ہے اور متولی مسجد کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو امام صاحب ہیں وہ اس کو ذاتی مصرف میں لانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مدرسے کا چندہ جو ہے وہ غیر مصرف میں نہیں لگ سکتا۔ بنت عبداللہ صاحبہ انڈیا ممبئی سے، ان کا سوال ہے، اگر کافی ساری نمازیں قضا ہوں تو کیا ہر رکعت میں چھوٹی صورت پڑھ سکتے؟ چھوٹی صورت سے مراد اگر ان کی ہے کہ ایک ہی صورت پڑھتی رہیں، سورہ کوثر پڑھتی رہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی تو ایک میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک میں سورہ کوثر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ اور جعفر اقبال صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں، کیا کھانے کو نماز پر مقدم کرنا جائز؟ جی، کھانے کو نماز پر مقدم کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ جب کھانا بالکل تیار ہو اور آپ بھی یعنی بھوک سے بالکل آپ کا برا حال ہو، اور نماز میں جب آپ جائیں تو آپ کو ہر وقت کھانے کی فکر لگی رہے، تو اگر اس قسم کی کیفیت ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور اطمینان سے پھر نماز پڑھ لیں۔ تو اس میں ہم نماز پر کھانے کو مقدم نہیں کر رہے، بلکہ ہم کھانے سے فارغ ہو کر نماز کو کھلا وقت دے رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اقامت ہو جائے اور کھانا تیار ہو رکھا ہو تو اس صورت میں پہلے فابدؤ بالعشاء، تو کھانے سے شروع کرو۔ تو یہ رخصت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے، اور لیکن یہ کہ اس خاص صورت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ کھانا کبھی بھی تیار ہو جائے اور آپ ہر وقت کی نمازیں چھوڑ کر کھانے میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ اور ذیشان خان صاحب کا سوال ہے، اگر بندہ عالم یا حافظ نہ ہو تو کیا وہ اپنی امی، دادی جان وغیرہ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے؟ یہ امام صاحب کو پڑھوانا چاہیے۔ جی بالکل پڑھا بھی سکتا ہے، اس کو ترجیح بھی ہے، امام صاحب سے پڑھوانا تو کوئی مقصد نہیں ہے، خود ہی پڑھانا چاہیے اس کو۔ اگر وہ صحیح طریقے سے نہ پڑھا سکتا ہو، یعنی اس کو پتہ نہ ہو فرائض وغیرہ، تو اس صورت میں پھر ٹھیک ہے کہ وہ امام صاحب سے پڑھوا لیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور نسیم احمد صاحب ہوم لون کو جو آپ نے سوال پوچھا، آپ کا سوال آج کی نشست میں ہو چکا ہے۔ اور ابراہیم خلیل صاحب کا شکوہ ہے، ممکن ہے آپ کا سوال ریپیٹ ہوا ہو بار بار، تو کل بھی آپ کا سوال شامل ہوا تھا، انشاءاللہ اگر کوئی مسنگ ہے تو کل دوبارہ اس کو شامل کریں گے۔ بہرحال کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔